بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، امید ہے کہ اللہ کے فضل اور کرم سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں۔ تو ناظرین، آج جو ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں تو اپنا جو ماضی ہے اس کی جو میرے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ کبھی کبھار یا موجودہ حالات جو ہوتے ہیں حالات حاضرہ اس پہ گپ شپ کر لی، یا کہ آپ کے گھر کی جو ہوتی ہے نئی پرانی چیز یا کوئی بھی ایسی، یہ ولاگنگ ہے، سارے اسی طرح کرتے ہیں۔ تو میرا جو زیادہ تر جو ماضی ہے نا وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ لیکن ماضی کیسے شیئر ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی حال میں کوئی واقعہ ہوتا ہے نا تو آپ کو ماضی یاد آ جاتا ہے، اتنے سال پہلے ایسا ہوا تھا، تو چیزوں سے چیزیں جڑ جاتی ہیں، یا کہ اس طرح کا ان کا رشتہ بن جاتا ہے کہ وہ پرانی چیزیں یاد کر۔ ناظرین، ہمارے ہاں جدھر ہم رہتے ہیں ادھر ساتھ میں ہی ایک پاکستانی فیملی، تو ان کا جو ملنا جلنا سلام دعا تو رہتی ہے نا سب سے، جو کچھ بھی نہ ہو تو جاتے آتے اگر مل جائیں سلام کر لیا، اسی طرح تو نہ بھی کوئی رشتہ ہو تو تب بھی سلام دعا ہوتی ہے۔ تو ان کی والدہ فوت ہوگی، تو کل میں کام سے تھوڑا ارلی چلا گیا گھر، اور جا کے میں نے سوچا کہ چلو ان کے 5 دن بعد بھی جانا ہے تو کل کیوں نہ چلا جاؤں۔ تو جب فاتحہ پہ پہنچا تو جنازہ کل مجھے پتہ چلا کہ ہو گیا ہے دن کو، لیکن جب میں فاتحہ پہ پہنچا تو ادھر آپ جیسا کہ ہمارا رواج ہے بیٹھتے ہیں ہم تھوڑا ٹائم، گھنٹہ 2 گھنٹے جتنا بھی کسی کے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ آنا جانا لگا رہتا ہے، 2 آ گئے 2 چلے گئے، اسی طرح وہ جتنا ٹائم آپ بیٹھتے ہیں یہی سچویشن ہوتی ہے۔ تو جو کہ چیزیں ہوتی ہیں ادھر ڈسکس ہے، وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں ڈسکس ہے، یا تو اس کی بندے کی زندگی جانے والے کی ڈسکس کی جاتی ہے کہ بڑا خوبصورت انسان تھا، اچھا اخلاق تھا، ایسی چیزیں، اور پھر ایک جو چیز ہوتی ہے کہ کوئی کسی سے ملا، یہ کل ملا پرسوں ملا، اس طرح کی گپ شپ ہوتی ہے۔ اور پھر ایک جو یہاں پر ایک چیز ہوتی ہے ڈسکس کہ اس کو دفن کدھر کرنا ہے، ادھر یا کہ پاکستان میں۔ تو پھر جنہوں نے ادھر کرنا ہوتا ہے وہ تو چلو کر لیتے ہیں، جنازہ کیا اور جا کے قبر بنوائی اور چلے گئے، لیکن جنہوں نے پاکستان لے جانا ہوتا ہے تو ان کے لیے پیپر ورک یہ وہ سب کچھ تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ آ رہے تھے وہ دعا مانگ کے یہی کویسچن کر رہے تھے کہ باڈی کو کدھر کرنا ہے، پاکستان کے یا ادھر، تو وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان لے کے جانا ہے۔ اب جو ہے تقریباً ہر بندہ جو ایسی بات کر کے تھوڑی سی یا تو خاموش ہو جاتا، لیکن اگلی جو بات ہوتی تھی نا اس کو PIA یاد آ جاتا تھا۔ یقین مانیے کہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ بیٹھا ادھر، اور کافی لوگ آئے، تعداد تو نہیں میں نے گنی کتنی، لیکن آلموسٹ جو لوگ تھے یہی بات کر رہے تھے کہ PIA یار کیا سروس تھی۔ سروس میں آپ کو جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو بتاتا ہوں کہ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو PIA پہ جائیں، آپ نے اپنی ٹکٹ دینی ہے، جو ڈیڈ باڈی کا خرچہ ہے وہ نہیں لیتا تھا PIA، وہ فری ہے، وہ آلموسٹ میرے خیال ہے دوسری فلائٹوں پہ کافی ایکسپینسو ہے شاید۔ تو وہ PIA کو مس کر رہا تھا ہر بندہ کہ کتنی آسانی سے ہم ایسا کر لیتے تھے، اب PIA شارٹیج ہو گیا، یا کہ رہا نہیں، یا کہ دوسرے جہاز کرائے پہ لے کے استعمال کر رہے ہیں۔ تو یقین مانیے کہ PIA کو کس طرح کر رہے تھے۔ ایک وزیر جو پچھلے دنوں اس نے مجھے بہت تکلیف ہوئی، وہ کہنے لگا اوورسیز پاکستان کے مسائل کو کیا جانتے ہیں۔ میں نے اس دن بھی ویلا کیا تھا کہ پاکستان میں اس وزیر کو پوچھو گوبھی آلو اور مٹر دال اور دودھ کا کیا ریٹ ہے، اور مجھے بھی پوچھ لو، اس کو نہیں پتہ ہوگا پاکستان میں رہتے ہوئے، مجھے پتہ ہے ادھر کیا ریٹ ہے ادھر۔ اچھا، نمبر 2 جو مجھے واقعہ یاد آیا، آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے کی بات ہے، تو میں اس وقت ایک ڈیفرنٹ کمپنی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو جدھر میں رہتا ہوں ادھر ہی تقریباً تھوڑے سے فاصلے پہ ایک جو جاب جو اکثر مجھے ملتی تھی ویک میں 1-2 دفعہ وہ دور جاتی تھی، 15-20 مائل دور، وہ لڑکی تھی پاکستانی جی، شاید اس نے مجھے جیلم سے بتایا تھا کہ جیلم سے ہیں ہم پاکستان سے، کیونکہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ نہ کوئی بات چیت، صبح کا ٹائم
تو ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی اپنا آ جائے بیٹھ جائے تو سلام ہی کرتے ہیں، لیکن اپنے جو ہے بعض اوقات وہ سلام کا جواب بھی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ہائے یا انگلش میں ہلو ہائے انہوں نے کر دینا ہے، تو پھر ہم دیکھ لیتے تھے کہ یہ ہلو ہائے کرتا ہے، ٹھیک ہے ہلو ہائے کر دو اس کو، اسلام کی تو نیکیاں ہیں لے لو، نہیں تو جو ہلو ہائے کرتا ہے اس کے ہلو، تو ایسے ہی وہ کرتی تھی ہائے یا میں نے بھی اس کو ہلو کر دینا، اور جگہ لکھی ہے جدھر جانا ہے اس نے، اب میں چپکے سے جا کے ادھر 20-25 منٹ کی ڈرائیو تھی، گاڑی روکتا، وہ پیسے دے کے چلی جاتی۔ کافی دن ہو گئے وہ مجھے جاب نہیں ملی، ایک ایسا ہوا کہ پھر دوبارہ انہوں نے مجھے جاب دی کوئی 1 ماہ یا 1.5 ماہ کے بعد، تو اس نے مجھے آ کے بیٹھی اور کہا ہائے ہاؤ آر یو، یہ جملہ اس نے کبھی بھی پہلے نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا میں ٹھیک ہوں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہاؤ آر یو، تو پھر وہ باتوں میں چل پڑی اور باتیں سنانے لگی۔ اس دن بتایا اس نے کہ میں جیلم سے ہوں، میں چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا پوچھا اس سے غلطی سے کہ تم کبھی پاکستان گئی؟ کہنے لگی آئی ڈونٹ لائک پاکستان۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی آئی ہیٹ اٹ۔ میں نے کہا کس بات پہ نفرت کرتی ہو؟ پھر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے کہا لسن، جب ادھر کوئی بندہ مرتا ہے نا تو آپ ادھر دفنانے کے لیے جگہ ڈھونڈتے ہیں تو تقریباً 5 سے 8 ہزار پاؤنڈ خرچہ ہے، 5 سے 8 ہزار پاؤنڈ۔ تو پی آئی اے اس وقت جاتا تھا، میں نے کہا پی آئی اے فری باڈی لے جاتا ہے، جب تم سروس اس کنٹری کو دیتے ہو، ساری عمر خدمت اس کنٹری کی کرتے ہو، اور آخر میں جب مرتا ہے منہ پہ روح اور آنکھوں پہ روئی رکھ کے نا پاکستان لے جاتے ہیں، پی آئی اے فری باڈی پرووائڈ کر دیتا ہے، گاؤں میں کام کرنے والے جو جس کو ہم کمی کہتے ہیں وہ قبر کھود دیتے ہیں اس میں فری ڈال کے، تو پھر ادھر آ جاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے لیے صرف پاکستان ہوا تو گریو یارڈ ہوا نا، اس لیے تم نفرت کرتی ہو کہ جب جو تمہارے باڈی کو سنبھالے گا اس لیے نفرت کرتی ہو۔ خیر وہ شرمندہ ہوئی، اس نے I didn't mean that, I'm really sorry۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ جملہ میرے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ تو ناظرین وہ کل مجھے دوبارہ وہ سٹوری یاد آ گئی کہ کتنا ہم ہائے ہائے کر کے پی آئی اے کو یاد کر رہے ہیں۔ کہ اللہ کرے کہ ہمارے جو کرپٹ ہیں وہ پکڑے جائیں اور پاکستان دوبارہ گرین اور شاداب ہو جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ بہت اونچا لے جائے اور دنیا میں مقام ہو اس کا۔ تو ناظرین یہ میرے ذہن میں جو ہے وہ کل دوبارہ بات آئی، اچھی لگی بری لگی کیسی لگی وہ ضرور کامنٹس باکس میں بتائیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں بہت سا خیال رکھیے۔ یہ چھوٹی سی زندگی ہے، خوشیاں بانٹیں جتنی بانٹ سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں رہ کے خوشیاں تلاش کریں۔ تو پھر ملاقات ہوگی بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔